السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے حضرات یہ معلوم کرتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے اولاد نہیں ہیں، ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ تو میں اپنی ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، پھر اس کے بعد دعا کا اہتمام بہت زیادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا میں رو رو کر مانگے کہ اللہ ہمارے اولاد نہیں ہیں، یا اللہ آپ ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دیجئے۔ تو میں اپنی ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اگر وہ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر لیں گے یا کر لیں گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ اور یہ وظیفہ بزرگان دین کے مجربات عمل میں سے ہے، یہ مجرب عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ اولاد کی نعمت سے محروم نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجرب عمل کی وجہ سے آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ لیکن اس وظیفے کے کرنے سے پہلے آپ کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اس عمل کو آپ جس نماز کے بعد چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جس نماز کے بعد چاہے آپ فجر کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ ظہر کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے عصر کی نماز کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے مغرب کے بعد اس عمل کو کرنے کا تو مغرب کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دل اس عمل کے کرنے کا عشاء کی نماز کے بعد دل چاہ رہا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو 101 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور یہ سورہ کوثر بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور اس عمل کو آپ 5 وقت کی نمازوں میں سے جس نماز کے بعد آپ چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 101 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ آپ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، یا آپ 9 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، یا تو آپ اول اور آخر 9 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں یا 11 مرتبہ اول اور آخر درود شریف پڑھ لیں۔ 101 مرتبہ آپ کو بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ آپ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں گے 11 مرتبہ، پھر آپ بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ پھر آپ بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، پھر یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ کو 101 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ تو 101 مرتبہ آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے اور 101 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب یہ آپ 101 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ کو آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگنی ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو اور اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ میں کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنی ہے۔ اور آپ کو یہ وظیفہ، یہ عمل کتنے دن تک کرنا ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ اس کو بلا ناغہ اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھیں گے یا رکھیں گی تو انشاءاللہ اس مجرب عمل کی وجہ سے، یہ بزرگان دین کا مجرب عمل ہے، تو اس مجرب عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ جو خواتین ہیں اگر ان کے حیض کے ایام شروع ہو جائیں
تو وہ ان حیض کے ایام میں اس وظیفے کو روک دیں گی، وہ اس وظیفے کو حیض کے ایام میں ناپاکی کے دنوں میں نہیں کریں گی۔ ہاں جب وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو جائیں گی پھر وہ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں گی۔ جو ہماری بہن یا بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہے وہ اس مجرب عمل کو کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس مجرب عمل کی برکت سے انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔